الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البینہ کی 4 اور 5 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہود و نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے 72 فرقے بتائے ہیں۔ ان کے 72 فرقے ہوں گے، ہمارے معاشرہ 73 ہوں گے۔ سارے اللہ کے فضل سے چونکہ لا الہ الا اللہ پہ آپ منتی کا ہے، فوت ہوں گے جو وہ جنت میں جائیں گے۔ ہر فرقہ یہود و نصارہ کا اپنے آپ کو ہی دین کا ٹھیکیدار یقین کیا کرتا تھا، باقی تمام فرقے اس کے نزدیک گمراہ اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے اور دوزخ کا ایندھن تھے۔ ان میں مذہبی تنگ نظری کے باعث باہمی جنگ و جدال بھی ایک سلسلے کی شکل میں جاری رہتی تھی، جس کو موقع ملتا دوسرے پر ہلا بول کر اس کو خون آلود کر دیتا، خون کی ندیاں بہنے لگتیں، خون کے دریا بہہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کی یہ تفرقہ بازیاں اور یہ فرقہ واریت جہالت اور بے علمی کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ بد دماغوں نے اس وقت فرقہ بازی کی آگ بھڑکائی جب حق کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ دلائل نے حق و باطل کو ممتاز کر دیا تھا۔ یہ محض اپنی ذاتی مفادات اور جھوٹی انا کی قربان گاہ پر اپنی ملی اور دینی اتحاد اور یکجہتی کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، اور فرقہ واریت کو ہوا دے کر ایک دوسرے کو یہ کافر تک کہتے تھے۔ تو کافر ہی، اب چونکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو سارے ادیان کی تنسیخ ہو گئی، جو نہ لایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان وہ کافر ٹھہرا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ فرقوں میں بٹنے شروع ہو چکے تھے۔ جس طرح آج کل ہمیں جو ہے فرقے تو ہوں گے، لیکن اپنی انا کی خاطر، اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کو کافر کہنے کی روش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بعض علماء تفسیر نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہاں بھی البینہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اہل جملہ کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چشم برا تھے، بڑی بے چینی سے انتظار کی گھڑیاں گن رہے تھے کہ جب پھر ساتھ کفار کے ساتھ یعنی بت پرستوں کے ساتھ اہل کتاب برسر پیکار ہوتے تو سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لے کر وسیلہ پکڑ کر دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح ہو جاتی تھی۔ لیکن جب وہ ہادی برحق تشریف لے آئے تو ان کے تیور بدل گئے، حسد و عناد کے شعلے بھڑک اٹھے اور حضور پر ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنی آسمانی کتابوں میں آخری الزمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ نشانیاں
حضور میں مشاہدہ کر لینے کے باوجود حضور کو جھٹلانے پر وہ کمر بستہ ہو گئے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، سورہ البقرہ 89، تفسیر مزید۔ قرطبی وغیرہ انہوں نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ اہل کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے کفار پر فتح طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آیت کا ترجمہ ہے، ان کے پاس تشریف لے آئے تو انہوں نے نہ پہچانا، حضور کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یعنی جب وہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انکار کر دیا، کفروا بہ سے انکار کر دیا، آپ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی کے آخری آیت جو 5 نمبر ہے، اس میں بتایا کہ وہ قومیں جو گناہ شرک میں مبتلا ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے جس کو اس کے نبی یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا حکم نہ دیا ہو اور غیر اللہ کی عبادت کو گمراہی اور ضلالت نہ کہا ہو۔ ان انبیاء نے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح یہی تلقین کی کہ اپنے عقائد کو کفر و شرک سے، ہر آلائش سے پاک صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے پر مضبوطی سے جم جائیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عقیدہ توحید کی دعوت دی، یہ کوئی نئی دعوت نہیں تھی، یہ وہی انبیاء کی دعوت تھی۔ پہلے انبیاء اور رسولوں نے بھی اپنی اپنی امتوں کو یہی درس دیا تھا، درس توحید دیا تھا، اور اس پر ثابت قدم رہنے کی تاکید بھی فرمائی تھی۔ ہر باطل سے منہ موڑ کر جو شخص صرف حق کی طرف متوجہ ہو جائے اسے حنیف کہتے ہیں نا، خنفاء، یہاں جو خنفاء کا لفظ ہے اس کو حنیف کہتے ہیں۔ جو ہر باطل سے منہ موڑ کر عقیدہ توحید کی طرف توجہ کرے وہ حنیف کہلاتا ہے۔ خنفاء اس کی جمع ہے، یعنی انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کے گرد و پیش اپنی باطل شکلوں میں مختلف لوگ موجود ہیں، ہر باطل سے دامن چھڑا لو، پوری یکسوئی کے ساتھ حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ عقیدہ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ انہیں عبادات، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا، جیسے یہاں وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں۔ دانائی اور راست بازی کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعوت کو قبول کرتے اور ہادی برحق نقوش پاک کو اپنا خضر راہ بناتے، لیکن انہوں نے، اہل کتاب نے اور مشرکوں نے، بت پرستوں نے، کافروں نے ایسا نہ کیا۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اس میں فرمایا یہی دین سچا ہے، یہی دین درست ہے، صحیح راستے پر ہے، جس میں اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کا جامع نظام موجود ہے۔ اسلام کے علاوہ عزیزان گرامی قدر کہیں بھی انہیں عقائد و اعمال کا یہ حسین امتزاج نہ پہلے تھا نہ آج ہے۔ القیمہ کے بارے میں کئی اقوال علماء خیر نے بیان کیے ہیں۔ القیمہ صفت ہے، اس کا موصوف الملت ہے، الملہ، ملت جسے کہتے ہیں، یعنی ایک راست رو ملت کا دین ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم پر ہے۔ دوسرا قول یہ کہ جو زیادہ واضح پسندیدہ ہے کہ القیمہ کے آخر میں یا تانیث کی ہے، تو یا بلکہ مبالغہ کی ہے، جیسے علامہ میں، اور دین جو موصوف ہے اس کو صفت کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ القیمہ التی لا عوج فیہا، یعنی جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، لاغر پن نہ ہو، یعنی ہادی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لایا ہوا دین اسلام ہی حق ہے، یہی درست ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔